قرآن مجید کا جب ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ قرآن مجید صحابہ کی شخصیت کو کیسے بیان کرتا ہے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ مراحل بیان کرنے کے بعد جو لوگ مراحل میں کامیاب ہوئے ان کے لیے قرآن مجید کا ایک موضوع ہے کہ وہ ان کے لیے بشارتوں کا اعلان کرتا ہے۔ احادیث کے اندر بھی بشارتوں کا ذکر ہے صحابہ کے لیے، انفرادی طور پہ بھی ہے اور عمومی طور پہ بھی ہے، طور پر بھی ہے۔ لیکن اصحاب البدر اور اصحاب الشجرہ کے لیے خاص طور پہ احادیث میں بشارتوں کا ذکر ہے۔ ان کا خاص اہتمام سے ذکر ہے۔ جی جی، تو یہ کیا وجہ ہے، ان کی کیا یہ خاصیت ہے، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس پوری تحریک میں جو ان کے لیے خاص بشارت ان کا امتیازی مقام جی وہ کیا ہے؟ تو ان کا امتیازی مقام اگر قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو اسی سے واضح ہوتا صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی مراحل آئے، جو بھی مارکے ہوئے، تو قرآن بھی غزوہ بدر کو ایک بہت ہی خاص اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے، بلکہ یوم الفرقان اس کو یوم الفرقان کہتا ہے، اور وہ کیسے برپا کیا گیا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا، اس میں مسلمانوں نے کیسے کردار ادا کیا، بالکل صحیح۔ اور کچھ مسلمان، کچھ صحابہ جو اس کی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کو کے منشا کے مطابق اس کو قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بدر کا جو واقعہ ہے اس کو یوم الفرقان کا قرآن نے نام دیا ہے، اور یہ بتایا کہ اس کو برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حالات ایسے پیدا کیے کہ یہ مارکہ برپا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ اتنا اہم، ظاہر ہے وہ آزمائش بھی بہت سخت تھی، طاقت کا توازن بہت ہی مختلف تھا، جماعت تعداد میں بھی کم تھی، اسلحہ بھی اس طرح نہیں تھا، اور یہ جو تصادم ہے یا جو لڑائی ہے وہ بھی پہلے سے کسی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اچانک ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو چند سو لوگ ہیں، یا اللہ اگر دنیا میں تیرا نام قائم رہنا ہے تو یہی طبقہ ہے جو اگر اس مارکے میں سرخرو ہوگا تو آگے تیرا نام دنیا میں زندہ رہے، قائم رہے گا، ورنہ پھر اس کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ایسی تو اس کی وہ اہمیت ہے۔ جنگ بدر کی ویسے بھی اس پوری تحریک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور ہے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس لیے بھی ان لوگوں نے جنہوں نے اس میں شرکت کی ان کا غیر معمولی کردار ہے۔ یعنی یوم الفرقان جو قرآن کہتا ہے نا، اسی لیے کہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک تو پہلا بڑا مارکا تھا، جی جی، اور اس کا امپیکٹ پورے عرب میں معمولی ہے، پورے عرب میں اور قریش پر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قریش کی جو صف اول کی قیادت ہے اس کا صفایا ہو گیا، اور یہ جو زام تھا ان کو، یا عرب میں ایک تاثر تھا کہ یہ چھوٹی سی جماعت پتہ نہیں قریش کی قوت کے سامنے کھڑی ہو پائے گی کہ نہیں، صحیح، وہ تاثر درست بیٹھ گیا، اور قریش نے گویا اس کی ہزیمت کو محسوس کیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اس کا امپیکٹ بھی غیر معمولی تھا۔ بالکل، اس لیے بدری صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری روایتوں میں بڑی شان بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ جو حاتب ابن ابی بلتع کا ہے وہ بھی اسی ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے کسی عورت کے ہاتھ ایک خط بھیجا مکے میں اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دینے کے لیے کہ بھائی تیاری کرے گا تو تیاری ہو رہی ہے اور اپنی جان بچا لینا۔ تو وہ جب سارا معاملہ پکڑا گیا تو اس میں بھی حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو ان کا عمل بظاہر بہت غلط ہے، منافقوں والا عمل ہے، منافقوں والا، تو مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن اڑا دوں۔ تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو بات فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری ہے۔ ہاں، وہ جملہ بہت اہم ہے جو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے کو جھانک کر دیکھا ہو اور کہا ہو کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اہل بدر کے بارے میں وہی بات ہے، آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جی بدری ہے، یہ بدر میں شریک ہوا، تو اس کے ایمان کے بارے میں سوال اٹھانا یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل، ایمان کی تو گواہی اس واقعے نے دے دی ہے۔
تو پوچھنا چاہیے کہ حاطب نے یہ واقعہ یا یہ عمل کیوں کیا. تو یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے پھر ان کی وضاحت کو قبول بھی کیا. ان کی وضاحت کو قبول کیا. یہ اس کی وجہ کوئی دین دشمنی نہیں تھی، منافقت اس کی وجہ نہیں تھی. اور ان کا بھی دیکھیں نا، اعتماد دیکھیں، حاطب کا اعتماد دیکھیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے فتح مکہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو فتح تو آپ نے کر ہی لینی ہے. فتح میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی میرے اس عمل سے اس میں تو کوئی رکاوٹ پڑ نہیں سکتی. صحیح. تو میں نے یہ چاہا کہ بعض لوگوں کو حفاظتی اقدام کی اطلاع دے کر، تو میرے وہاں جو کچھ اعزاء ہیں، کچھ جن کا اور کوئی نگہبان نہیں ہے، تو ان کو تھوڑی سی پروٹیکشن مل جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بدر صحابہ کے ہاں بھی بعد میں بالکل ایسے بدری صحابہ کو خاص طور پہ بالکل ایسے آگے آثار میں ہم دیکھیں گے کہ فرق مراتب تھا. اور حضرت عمر خاص طور پہ جب بیت المال سے وظائف مقرر انہوں نے جب کیے، تو ان کی پالیسی یہ تھی کہ وظائف بھی درجے کے لحاظ سے ہونے چاہیے، تقسیم کیے جائے. وہ بدری صحابہ کو باقی صحابہ سے زیادہ وظیفہ دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. احادیث کا اور بلکہ اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی بدری صحابی فوت ہوتا تو نماز جنازہ میں تکبیریں بھی وہ زیادہ پڑھتے، واہ، تاکہ ان کا امتیاز واضح ہو. یہ بدری صحابی.